فاتحہ۔ نعم المولا و نعم النصير، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الأمي أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم وكتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. صلوات پڑھیں گے. عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران شہداء کربلا، عاشقان رسول والے رسول، محبان اہل بیت، کل میں نے سورہ والفجر کی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. آج میں نے سورہ بقرہ سے آیت پڑھی ہے. میں والفجر کی آیت کی شرح کرتا، لیکن اتنے اچھے اچھے اشعار آپ کی بارگاہ سماعت ہوئے پڑھے گئے کہ میں نے ارادہ اپنا بدل دیا. جہاں سے شعراء حضرات نے بات کو تمام کیا، میں وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. فرش عزا پر ایک تمہید میں جملے ہدیہ کر رہا ہوں، ابھی میں آیت کا ترجمہ کروں گا، اس پر کچھ معلومات. میں اکثر اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ مجلس فرش عزا پر بیٹھ کر سنا کریں. موقع ہو، گنجائش ہو تو مجلس فرش عزا پر بیٹھ کر سنا کریں. اور میں نے خود یہ روایت دیکھی ہے کہ جب فرش عزا بچھ جاتی ہے تو فرشتے ہاتھ جوڑ کے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے اللہ، زمین پر مجلس ہو رہی ہے، اجازت دے دے تاکہ ہم بھی مجلس میں چلے جائیں. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کام کے لیے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو مجلس فرش عزا پر بیٹھ کر سنا کریں، موقع ہو، گنجائش ہو تو. فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کو محفوظ کر لیجیے گا. ہم باہر جب سانس لیں گے تو ایک قدم موت کے قریب ہوں گے، لیکن فرش عزا پر بیٹھ کر جو ہم سانسیں لیں گے ان سانسوں کا حساب نہیں ہوگا. جملوں کو محفوظ کرتے رہیں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں اپنے بچوں سے، نوجوان بھائیوں سے باتیں کر رہا ہوں. زمانہ ہمیں حیرتی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. آخر اس قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ نام حسین پہ لٹاتی جا رہی ہے اور امیر بنتی جا رہی ہے. میں نے کہا میرا جملہ محفوظ کریے. زمانہ ہمیں حیرتی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. یا پھر اس قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ نام حسین پہ لٹاتی جا رہی ہے اور امیر بنتی جا رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں ذاکری کے حوالے سے جانا ہوتا ہے. خود میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ چھپر کے نیچے سے مجلس پڑھنا میں نے شروع کی. آج وہاں عالی شان مکان بنے ہوئے ہیں، عالی شان وہاں مکان بنے ہوئے ہیں. اور زمانہ حیرت میں ڈوبا ہے کہ اس قوم کو تو فقیر ہو جانا چاہیے، لیکن ہم فقیر نہیں ہو رہے ہیں.
حسین پہ لٹاتے جا رہے ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک آتے آتے اتنا تو میں نے سمجھ لیا کہ ہم نام حسین پہ خرچ کرتے ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیہ السلام کسی کا بقایا نہیں رکھتے۔ سوچئے گا، غور کریے گا، کسی کا بقایا نہیں رکھتے امام علیہ السلام۔ ہم ان کی راہ میں 10 روپیہ خرچ کرتے ہیں، وہ کئی گنا بنا کے ہمیں پھر واپس کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے۔ جو فرش عزا پر آئے اس کا اپنا مقام ہے، پیش خان کا اپنا مقام ہے، لوحہ پڑھنے والے کا اپنا مقام ہے، مرثیہ پڑھنے والے کا اپنا مقام ہے، ذکر مولا کرنے والے کا اپنا مقام ہے، مجلس میں شرکت کرنے والوں کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ مرتبہ ہمیں مولا حسین نے عطا کیا ہے، یہ شرف ہمیں آقا حسین نے عطا کیا۔ کل میں نے جملے ہدیہ کیے تھے، آپ کے ثانی عالیہ میں محفوظ ہوں گے، وہ جملے دوبارہ ہدیہ کرنا مقصد نہیں ہے۔ ایک بات میں بہت ٹھنڈے دماغ سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فرش عزا پر کوئی منافق آ ہی نہیں سکتا۔ جو فرش عزا پر آئے وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا۔ عزاداروں میں کوئی منافق ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بات کو محفوظ کریں، پھر میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور جملے ہدیہ کرتا ہوں کہ فرش عزا پر کوئی آئے اور منافق رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ منافقت بہت دور ہے عزاداروں سے۔ ہم نے کربلا کو بہت غور سے پڑھا ہے اور اصحاب امام علیہ السلام پر بھی میں نے بہت ہی غور و فکر کیا ہے کہ جہاد کربلا، مقتل کربلا ایک ایسا جہاد ہے کہ جہاں امام علیہ السلام نے منافق کو جگہ نہیں دی۔ یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کسی منافق کو جگہ نہیں دی امام علیہ السلام۔ کم ہو لیکن ایک فکر ہو، کم ہو لیکن ایک فکر ہو، کم ہو لیکن ایک مزاج کے ہوں کہ جو جذبہ 86 برس کے مسلم نے اور سجا کا ہو، وہی جذبہ 6 مہینے کے لیے سجا کا ہو۔ پھر میرے جملے کو محفوظ کریے۔ مقام شکوہ میں مولا علی نے یہ کہا کہ کاش مجھے مالک اشتر جیسا ایک اور مل جاتا تو پھر مجھے کسی اور کی ضرورت نہ پڑتی۔ مقام شکوہ میں مولا متقیان کہتے ہیں کہ کاش مجھے مالک اشتر جیسا ایک اور مل جاتا تو پھر مجھے کسی اور کی ضرورت نہ پڑتی۔ بہت تلاش کرنے کے بعد، بہت ڈھونڈنے کے بعد علی جیسے صاحب بصیرت کو ایک مالک اشتر ملا۔ امام حسین نے کہا بابا آپ کو ایک مالک اشتر ملا تھا، ہم کربلا میں 71 مالک اشتر لے کر آئیں گے۔ آپ کی اس مختصر سی بات پر میں بہت مطمئن ہوں، ورنہ یہ جملہ نہیں ہے، سکہ رائج الوقت ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ تو کسی منافق کو امام علیہ السلام نے جگہ نہیں دی۔ آپ سنا کرتے ہیں، بات آگے سنتے جائیے کہ خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو امام علیہ السلام نے۔ غور فرمائیے گا، خط لکھا، یہ بات خود کو ختم ہو جائے گی، پھر میں آیت کا ترجمہ کروں گا اور مولا عباس کی فضیلت میں معروضہ کر دیا کروں گا۔ خط بھیج کے بلایا حبیب ابن مظاہر کو، اور جو خط کا مضمون ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ یہ خط حسین غریب کا مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے نام، اور میں کرام تشریف فرما ہے، صاحبان مفہم تشریف فرما ہے۔ حسین غریب کا خط مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اپنے ایک صحابی کو امام علیہ السلام نے فقیہ کہہ کر باقی اصحاب کا مرتبہ بتا دیا کہ باقی اصحاب کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک صحابی کو فقیہ کہہ کے یہ واضح کیا امام علیہ السلام نے
یہ اس بنیاد پر نہیں آئے ہیں کربلا کہ میں فرزند رسول ہوں، میں فرزند علی ہوں، میں فرزند زہرا ہوں، میں ان کے بچپنے کا دوست ہوں. یہ اس بنیاد پر میری مدد کرنے نہیں آئے ہیں. یہ سب فقیہ ہیں. یہ جس امام کی مدد کرنے آئے ہیں اس امام کو پہچانتے بھی ہیں. جس اسلام کی یہ مدد کرنے آئے ہیں اس اسلام کی یہ معرفت بھی رکھتے ہیں. یہ سب کے سب فقیہ ہیں. شب عاشور پھر سنیے گا، بس یہ آخری 2-3 باتیں ہیں، سن لیجئے پھر میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. شب عاشور، سامنے امام کے اصحاب ہیں، سامنے امام علیہ السلام کے اصحاب ہیں. امام کہتے ہیں کہ کل شہادت کا دن ہے، کل سب مار ڈالے جاؤ گے، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. میں بیعت کو اٹھائے لے رہا ہوں. اچھا یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے چھوڑ دو گے تو زمانہ تمہیں تانا دے گا. فرزند رسول کو چھوڑ کر آ گئے تو میرے ساتھ خاندان بنی ہاشم کے بچے آئے ہیں، ایک ایک ہاتھ پکڑ لو اور چلے جاؤ، اور جب زمانہ تانا دے تو کہہ دینا کہ گھر پہنچانے آ جائے. اچھا یہ سوچ رہے ہو کہ میرا ساتھ چھوڑ دو گے تو روز محشر میرے نانا کو کیا جواب دو گے، تو تمہاری طرف سے میں جواب دوں گا، جاؤ چلے جاؤ. اچھا یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے چھوڑ دو گے تو جنت نہیں ملے گی، لو میں تمہیں جنت دکھائے دے رہا ہوں کیونکہ میں مالک کی جنت ہوں. میں تمہیں جنت دے رہا ہوں، اپنا اپنا مقام جنت میں دیکھ لو. تمام مسائل کا حل تو امام نے بتا دیا. تانا سے بچنا کیسے ہے، روز محشر رسول اللہ کو جواب بھی نہیں دینا اور جنت بھی فری میں دے رہے ہیں، پھر بھی اصحاب جانے کو تیار نہیں ہیں. لفظ میرا محفوظ کریے میرے محترم سامنے، اصحاب جانے کو تیار نہیں ہیں. اب کون سی شے ہے کہ جو اصحاب حسین کو روکے ہوئے ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. الہ آباد کا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اہل ادب اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کون سی شے ہے اب اصحاب کو روکے ہوئے ہے؟ جنت تو مل رہی ہے نا. اب کون سی شے ہے جو اصحاب کو روکے ہوئے ہے؟ اب وہی شے روک پائے گی کہ جو جنت کی آگے کی منزل ہو. امام علیہ السلام نے فقط جنت دکھائی تھی اصحاب کو، اصحاب نے جنت کی آگے کی منزل دیکھی تبھی تو ٹھہرے ہوئے ہیں. اور وہ منزل کیا فوراً بتا دیا، کہا فرزند رسول ہم جنت کی لالچ میں یہاں نہیں آئے ہیں، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جا کے سوچیے گا، غور کریے گا. یہ ہے اصحاب کا مرتبہ. کسی منافق کو فرزند رسول نے کربلا میں جگہ نہیں دی. کیوں فرزند رسول؟ کہا نانا کے لشکر میں منافق تھے تو نانا کے بلانے پر بھی نہیں لوٹے. بابا کے لشکر میں منافق تھے تو تلوار لے کے بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے. بھائی کے ساتھ منافقین تھے تو صلح پہ اعتراض کیا. ہم اب کسی منافق کو جگہ نہیں دیں گے، کم ہو لیکن ایک فکر کے ہو. ہمیں مجمع نہیں چاہیے. آج میری بات آپ پر پہنچ جائے. فرزند رسول کہتے ہیں ہمیں مجمع نہیں چاہیے. اگر مجمع درکار ہوتا تو میں مدینے سے اپنی نانی ام سلمہ کو لے کے نکلتا. ام سلمہ کو لے کے نکلتا تو پورا عرب میرے ساتھ ہوتا، کیونکہ ام المومنین ہیں، زوجہ پیغمبر ہیں، اور پچھلی تاریخ میں تجربہ کیا جا چکا ہے کہ ایک ام المومنین نکلی تو ایک لشکر ان کے ساتھ تھا. اگر ہمیں درکار ہوتا تو ہم اپنی نانی کو لے کے نکلتے، لیکن جہاد کربلا اس میں ہی الجھ جاتا کہ نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکال دیا. بھائی سوچیے گا، غور کریے گا. تو لہذا جو عزادار ہے وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا. اور فرمائیے گا. اب 2 باتیں اور میں یہاں پہ گزارش کر کے آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. اگر بات پہنچائے تو دعا سے نوازیے گا. 2 باتیں صرف، اور یہ بات خود بخود ختم ہو جائے. بس آپ توجہ سے سن لیں کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں مجمع نہیں چاہیے. کچھ نہ فہم، پر 2 باتیں رہ گئی، یہ سن لیجیے بہت توجہ سے اور ہمیشہ جملے آپ کے کام آئیں گے.
کچھ نہ فہم نہ سمجھ، جنہیں نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، وہ امام کے اقدام پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب فرزند رسول کو یہ پتا تھا کہ میدان کربلا میں مار ڈالے جائیں گے تو یہ بچوں کو لے کر گئے کیوں؟ اگر ہمیں پتا ہو کہ فلاں جگہ جان کا خطرہ ہے تو شریعتاً وہاں جانا منع ہے، تو جب امام علیہ السلام کو پتا تھا کہ میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے، بچے مار ڈالے جائیں گے، تو امام علیہ السلام وہاں پر گئے کیوں؟ نہیں جانا چاہیے۔ وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جنہیں نہ قرآن کا علم ہے اور نہ حدیث کا علم ہے۔ اچھا یہ آپ کا اعتراض ہے کہ امام وہاں گئے کیوں؟ میں نے کہا یہ آخری بات ہے اور یہ بات تو ختم ہو جائے گی، پھر میں آیت کا ترجمہ اور مولا عباس کی فضیلت پہ جملے ہدیت ہوگا۔ کیوں گئے امام علیہ السلام وہاں؟ نہیں جانا چاہیے، بھائی پتا ہے کہ وہاں مار ڈالے جائیں گے، بچے مار ڈالے جائیں گے، کوئی خطابت نہیں ہے آپ کے سامنے اور نہ میری حیثیت ہے کہ میں خطابت کروں آپ کے سامنے۔ تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا کو تو پتا ہے نا کہ اسماعیل کے گلے میں چھری چلانا ہے، اور اسماعیل کو بھی پتا ہے کہ چھری چلنا ہے، تو میدان میں نہ تک کیوں گئے؟ اور فرمائے میرا محترم مجمع، میں نے کہا کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور میری حیثیت بھی نہیں میں خطابت کروں آپ کے سامنے۔ ابراہیم کو پتا ہے کہ چھری چلانی ہے، اسماعیل کو پتا ہے کہ چھری چلنی ہے گلے پر، پھر کیوں گئے میدان میں نہ کر؟ نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ کہیں گے حکم پروردگار سے گئے۔ اگر ابراہیم و اسماعیل حکم پروردگار سے میدان مینا تک گئے تو امام حسین علیہ السلام حکم پروردگار سے دین بچانے میدان کربلا تک گئے۔ بس اسی بات کا تو رونا ہے کہ مینا سمجھ گئے اور کربلا نہ سمجھ سکے۔ ایک آخری بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ ان جملوں کی نزاکت کا اندازہ لگا لیں کہ مینا سمجھ گئے اور کربلا نہ سمجھ سکے۔ آج ہر مسلمان اس کی یاد منا رہا ہے۔ دیکھیں تبرکات اعزاز آپ کے سامنے ہے، بس میں نے کہا یہ آخری بات ہے اس سلسلے کی، پھر میں آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ صاحب تمام عالم اسلام یاد منا رہا ہے 10 ذی الحجہ کو، قربانی کا جانور خرید کے گھوم رہا ہے جگہ جگہ۔ بھائی کیوں گھوم رہے ہیں؟ لے کے یہ ہے کیا قربانی؟ کہا یہ اس قربانی کی یاد ہے کہ ایک دمبا اسماعیل کو بچانے آیا تھا۔ اچھا جی وہی والا دمبا ہے؟ کہا نہیں یہ وہ والا دمبا نہیں ہے، وہ تو ہزاروں سال پہلے کر گیا۔ پھر یہ کون سا دمبا ہے؟ کہا یہ اسی دمبے کی شبیہ ہے۔ شکایت رہے گی آپ سے اگر یہ لفظ آیا ہو گیا تو یہ اسی دمبے کی شبیہ ہے کہ جو اسماعیل کو بچانے آیا تھا۔ پوچھنا بس اتنا ہے جو ایک نبی کو بچانے آئے اس کی شبیہ بنانا جائے جس نے پورا دین بچایا ہو۔ بھائی سلوات پڑھیں عظمت۔ یہ بات یہیں پہ ختم ہو گئی، اس پہ تو کئی تفصیل درکار ہے، لیکن میں نے بہت اجمالی طور پر آپ کی بارگاہ سماعت میں ہدیہ کیا۔ آیت میں نے سورہ بقرہ سے پڑھی ہے، جہاں سے ڈاکٹر نیاب صاحب نے اپنے اشعار کو مکمل کیے ہیں، وہیں سے میں شروع کر رہا ہوں، اور ایک ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے جملے کو محفوظ کریے گا۔ سورہ بقرہ سے میں نے آیت پڑھی، ترجمہ کروں تو آپ کو وجدانی کیفیت آئی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی۔ اللہ تمہارا امتحان ایک نہر سے لے گا۔ اب ترجمہ محفوظ کریں، اللہ تمہارا امتحان ایک نہر سے لے گا، جو اس نہر کا پانی پی لے وہ مجھ سے نہ ہوگا، اور منیت سے بلند اس کا مقام ہوگا جو چلو میں پانی لے اور نہ پیے۔ میری بات آپ پر پہنچ جائے۔ یہ شکایت رہے گی آپ سے اگر میرے یہ جملے ظاہر ہو گئے تو، منیت سے بلند اس کا مقام ہوگا جو چلو میں پانی لے اور نہ پیے۔ منیت سے بلند اس کا مقام ہوگا۔ 1400 سال گزر گئے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 2 چیزوں کی شرح ہو رہی ہے۔ شاعر اپنے اعتبار سے لکھتا ہے،
ادیب اپنے اعتبار سے پڑھتا ہے، ذاکر اپنے اعتبار سے پڑھتا ہے۔ دو چیزوں کی شرح 1400 سال سے ہو رہی ہے کہ علی اصغر مسکرائے کیوں اور مولا باصر چلوں میں پانی کیوں لیا۔ شاعر اپنے اعتبار سے پڑھتا ہے، ذاکر اپنے اعتبار سے شرح کرتا ہے، علماء اپنے اعتبار سے لکھ رہے ہیں۔ یعنی 1400 سال سے وہ شرح ہو رہی ہے کہ علی اصغر مسکرائے کیوں، مولا باصر چلوں میں پانی کیوں لیا۔ شرح 1400 سال سے ہو رہی ہے، لیکن آج بھی ورق سادے کے سادے نظر آ رہے ہیں۔ 1400 سال سے شرح ہو رہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ورق سادے کے سادے ہیں، کچھ لکھا ہی نہیں گیا، کچھ پڑھا ہی نہیں گیا۔ 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے۔ شاعر اپنے اعتبار سے بتاتا ہے اصغر کیوں مسکرائے۔ ٹھہر کے جملہ کہہ دوں، پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن پڑھ رہا ہوں، جیسے چاہے ویسے سنے، اب کوئی شکوہ کوئی گیلا نہیں ہے۔ علی اصغر مسکرائے کیوں، یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، کوئی ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کیوں مسکرائے علی اصغر، آج بڑی بات آپ تک پہنچ جائے، پر دو جملے سن لیجئے۔ شہزادہ علی اصغر فخر آدم ہے اور فخر اسماعیل ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے شہزادے کے لیے، یہ فخر آدم ہے اور فخر اسماعیل ہے۔ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو رو رہے ہیں۔ ایک بچے کے لیے ماں کی گود اس کے لیے جنت ہوتی ہے، علی اصغر نے ماں کی جنت چھوڑی تو مسکراتے ہوئے آئے۔ فخر اسماعیل ہے علی اصغر۔ لفظ رکھ رہا ہوں، مانگیے کو پہچان لیجئے گا۔ اسماعیل کو ہاجرہ نے لٹایا اور تلاش آب میں نکلی، کبھی صفا پہ کبھی مروا پہ، پانی نہیں ملا۔ جب پلٹ کر آئی تو جہاں پہ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، جسے ہم اور آپ زمزم کہتے ہیں۔ علی اصغر کو امام علیہ السلام نے زمین پہ لٹایا، اگر ایڑیاں رگڑ دیتے تو پوری دنیا فرات ہو جاتی، لیکن اصغر نے ایڑیاں نہیں رگڑی۔ اب ٹھہر کے جملہ کہہ دوں کہ جس کی تشنگی آبروئے زمزم بچا لے اسے اصغر کہتے ہیں۔ بھائی سوچئے گا، غور کریے گا، مولا پاس ہے چلوں میں پانی کیوں دیا۔ 1400 سال سے اس کی شرح ہو رہی ہے اور ورق سادے کے سادے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں لیا پانی چلوں میں؟ میں نے کہا شاعر اپنے اعتبار سے پڑھ رہا ہے، ذاکر اپنے اعتبار سے پڑھ رہا ہے۔ دیکھیے یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، بعد میں پھر سن لیجئے گا۔ کیوں چلوں میں پانی لیا مولا پاس نے؟ دیکھیے قرآن مجید کا دستور یہ ہے کہ کبھی کبھی آیت پہلے آ جاتی ہے، مصداق بعد میں ملتے ہیں، اور کبھی کبھی مصداق پہلے مل جاتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے۔ اب میں دونوں نظیر قرآن مجید سے پیش کر دوں۔ جیسے آیت مباہلہ آیت پہلے آئی، مصداق بعد میں ملے۔ پڑھے لکھے افراد میرے سامنے بیٹھے ہو تو میری بات کی تائید کریں کہ آیت پہلے آئی، آیت مباہلہ، مصداق بعد میں ملے۔ مولا علی نے حالت رکوع میں بطور زکات انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں آئی۔ اگر کسی آیت کا کوئی مصداق نہیں بن پاتا تو اللہ اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، جیسے سورہ مجادلہ کی آیت نجوہ۔ اب شرح کا وقت نہیں ہے میرے پاس، تو کبھی کبھی آیت پہلے آتی ہے، مصداق بعد میں ملتے ہیں۔ مولا عباس نہر پر آئے، قرآن مجید کی آیت پیش نظر تھی، ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، اللہ تمہارا امتحان ایک نہر سے لے گا،
جو نہر کا پانی پیے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا۔ آیت موجود تھی، مولا عباس نے چاہا کہ چلو میں پانی لے لیا جائے تاکہ آیت کو مصداق مل جائے۔ سوچیے گا، غور کریے گا، ہر طرح کا موضوع ہر جگہ نہیں پڑھا جاتا۔ مولا علی کے دل میں ایک تمنا ہے کہ ایک بیٹا ہو، ایک بیٹا۔ تاریخ پر آپ کی نظر مجھ سے بہت بہتر ہے، دل میں تمنا ہے نا مولا علی کو کہ ایک بیٹا ہو کہ جو کربلا میں دین کے کام آئے۔ جب یہ تمنا زبان پہ آئی تو اپنے بھائی جناب عقیل سے کہتے ہیں کہ کوئی بہادر خاندان بتاؤ جہاں میں شادی کروں تو بہادر بیٹا ہو۔ دیکھیے میں نے کہا صاحبان فہم تشریف فرما ہے، مجھ سے بہتر آپ تاریخ جانتے ہیں، اپنے بھائی جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی بہادر خاندان بتاؤ کہ جہاں میں شادی کروں تو بہادر بیٹا ہو۔ یہ جناب عقیل سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی مولا علی کو؟ کیا ضرورت تھی پوچھنے کی جناب عقیل سے مولا علی کو؟ اس لیے مولا علی سے کوئی خاندان تو پوشیدہ نہیں، نہ کوئی خاندان پوشیدہ ہے اور نہ کوئی شجرہ پوشیدہ ہے۔ ٹھہر کے جملہ کہہ دوں کہ خود جس کی محبت پاکیزہ شجرے کی علامت ہو، کیا اسے کوئی شجرہ پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی خاندان پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ لیکن اپنے بڑے بھائی عقیل سے پوچھا، عقیل صاحب فضیلت ہے، بڑا مرتبہ ہے جناب عقیل کا، لیکن مولا علی سے تو بڑے نہیں ہیں، بھائی تو بڑے ہیں لیکن مولا علی سے منصب کے اعتبار میں تو بڑے نہیں ہیں۔ علی صاحب عصمت، علی امام، بڑے بھائی ہیں عقیل اس اعتبار سے، لیکن اس منصب کے اعتبار سے تو علی سے بڑے نہیں ہیں نا، کیونکہ مولا علی امام بھی ہیں، صاحب عصمت بھی ہیں۔ لیکن اپنے بڑے بھائی سے پوچھا، تو توجہ چاہوں گا، اپنے بڑے بھائی سے پوچھا۔ علی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پوچھا، اور پوچھنا ضروری تھا کیونکہ حسین کے لیے چھوٹا بھائی مان رہے ہیں۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نوجوان بھائی، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پوچھنا اس لیے ضروری تھا کہ امام حسین کے لیے چھوٹا بھائی مان رہے ہیں، بڑے بھائی سے پوچھنا ضروری تھا، اور پوچھ کے بتایا کہ ہمارے گھرانے میں بڑے بھائیوں کا احترام کتنا ہوتا ہے۔ یہ رشتہ اخوت کی بنیاد علی ڈال رہے ہیں۔ کاش میری باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ یہ رشتہ اخوت کی بنیاد مولا علی ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا قرآن پر آپ کی نظر مجھ سے بہتر ہے، تاریخ پر آپ کی نظر مجھ سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریے، تاریخ انبیاء پڑھیے۔ بھائیوں کی تاریخ بہت اچھی نہیں ہے، بھائیوں کی تاریخ بہت اچھی نہیں ہے، جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے، بھائیوں کی تاریخ بہت اچھی نہیں ہے۔ جناب آدم کے 2 بیٹے، ایک بھائی کا قاتل، جناب یعقوب کے 12 بیٹے، 11 بھائی ایک بھائی کے دشمن کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ تو بھائیوں کی تاریخ بہت اچھی نہیں ہے۔ تسلسل سے بھائیوں کی تاریخ پستی میں آ رہی تھی تو اللہ کو حسین اور عباس کا رشتہ رکھنا پڑا۔ آپ کی مختصر سی بات پر میں بہت مطمئن ہوں۔ تسلسل سے بھائیوں کی تاریخ پستی میں آ رہی تھی، اللہ کو حسین اور عباس کا رشتہ رکھنا پڑا کہ یہ بھائیوں کی تاریخ کو اس منزل کمال پہ لے کے جائیں کہ جہاں سے دنیا چھوٹی نظر آنے لگے۔ عزا خانے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں، مجبوری میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ورنہ استعمال نہ کرتا، صرف نوجوان بھائیوں تک بات کو پہنچانے کے لیے، ورنہ کس کی مجال ہے کہ جو مولا عباس کے سامنے زبان کھولے، مولا حسین کے سامنے زبان کھولے۔ بہت ہی مجبوری میں یہ لفظ لا رہا ہوں کیونکہ اردو میں اس کے علاوہ کوئی لفظ مجھے ملا ہی نہیں۔
کہ میں رکھتا ہوں۔ مولا عباس اور مولا حسین کے رشتے میں ایک نازک سا لفظ آتا ہے، وہ لفظ ہے سوتیلا۔ معافی میں نے مانگ لی ہے مولا عباس سے، مولا حسین سے بھی میں نے معافی مانگی کہ مولا عباس اور مولا حسین کے رشتے میں ایک نازک سا لفظ آتا ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ سوتیلا۔ خدا کی قسم اس سوتیلے رشتے نے بھائی کے رشتے کو ایسے نبھایا کہ سگے بھائی نہ نبھا سکے۔ شکایت رہے گی آپ سے اگر میرا یہ لفظ آیا ہو گیا تو، اس سوتیلے رشتے نے بھائی کے رشتے کو ایسے نبھایا کہ سگے بھائی نہ نبھا سکے۔ اب ٹھہر کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا عباس بھائی کے رشتے کو کیسے نہ نبھاتے؟ علی کے بیٹے تھے، یعقوب کے بیٹے نہیں۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ دیکھیے یہ خطابت نہیں ہے، یہ خون جگر ہے میرے محترم سامعین، اور یہ جملے ہر جگہ چلتے ہیں، یہ سکہ رائج الوقت ہے۔ یعقوب کے بیٹے نہیں تھے، علی کے بیٹے تھے، کیسے نہ نبھاتے اس رشتے کو؟ علم کا اٹھانا بڑا ثواب، علم کا چومنا بڑا ثواب، اتنا ثواب ہے کہ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مگر سنتے جائیے، ایک بات سنتے جائیے منبر سے، کہ جب آپ کا ہاتھ آگے بڑھے مولا عباس کا علم چومنے کے لیے تو 1000 مرتبہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کبھی یہ ہاتھ بھائی کی مدد کو بھی اٹھے ہیں۔ 1000 مرتبہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کبھی یہ میرے ہاتھ بھائی کی مدد کو بھی اٹھے ہیں۔ اس آدمی کو علم عباس چومنے کا حق ہے ہی نہیں کہ جس نے کبھی بھائی کی مدد نہ کی ہو۔ یہ علم نہیں ہے، یہ رشتہ اخوت کی پاسداری کر رہا ہے، رشتہ اخوت کو بچائے ہوئے ہے یہ علم۔ دیکھیے موجز نما میں یہ جملے میں ہدیہ کر رہا ہوں، ابھی کورونا کے حوالے سے آپ نے مصرے سماعت فرمائے، اور کسی مشہور شاعر کے 4 مصرے ہیں۔ دیکھیے یہ میرا مزاج نہیں ہے، جب میں ذاکری کرتا ہوں تو شاعری نہیں کرتا، مگر بات آ گئی ہے تو سنتے جائیے کہ کسی مشہور شاعر کے 4 مصرے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر میں آپ کو اپنے 4 مصرے سناتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا، بہت ہی مشہور شاعر نے، کہ بجائے تیغ کے نظروں سے وار ہوتا ہے، تیرے جہاد میں بھی انکسار ہوتا ہے۔ کسی نے پیاس میں پانی کو پھر نہیں پھینکا کہ معجزہ تو فقط ایک بار ہوتا ہے۔ بہت ہی اچھا مصرع ہے یہ۔ کسی نے پیاس میں پانی کو پھر نہیں پھینکا کہ معجزہ تو فقط ایک بار ہوتا ہے۔ پھر میں نے 4 مصرے نظم کیے، انہوں نے کہا کہ معجزہ تو فقط ایک بار ہوتا ہے۔ تو 4 مصرے میں نے بھی کہے کہ فقط غازی کی ہیبت کا علاقہ ہم نے دیکھا ہے، فقط غازی کی ہیبت کا علاقہ ہم نے دیکھا ہے، جہاں روبے نظر سے دشمنوں پہ وار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معجزہ تو فقط ایک بار ہوتا ہے، ہم نے کیا کہا؟ ابن الاسد فرمائیے، جہاں روبے نظر سے دشمنوں پہ وار ہوتا ہے، شفا ملتی ہی رہتی ہے زمانے کے مریضوں کو، علم کے سائے میں یہ معجزہ ہر بار ہوتا ہے۔ رشتہ اخوت کی بنیاد ابھی ڈال رہے ہیں۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، بیٹے کی
تمنا کر رہے ہیں، دو شہزادے تو گھر میں موجود ہیں، ٹھہر کے جملہ کہہ رہا ہوں، حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے علی جس کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا حسن اور مولا حسین کے ہوتے ہوئے علی جس کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے مولا علی کا، کوئی جواب نہیں کائنات میں مولا علی کا، وہ تو بتائیے۔ اور کبھی کبھی میں یہ جملے ہدیہ کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں کہ جو آخرت کو برباد کر دیتی ہیں، دو چیزیں آخرت کو برباد کر دیتی ہیں، دو چیزیں آ گئی تو آخرت برباد، ایک دنیا کی محبت اور ایک علی کی دشمنی۔ دل میں دنیا کی محبت آئی آخرت برباد، دل میں علی کی دشمنی آئی آخرت برباد۔ جس دل میں علی کی محبت ہوگی اس دل میں دنیا کی محبت نہ ملے گی، اور جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس دل میں علی کی محبت نہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ علی نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے رکھی ہے۔ جا کے سوچئے گا، غور کریے گا، اللہ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ ہم کچھ لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ منہ کے بل جہنم میں پھینکنا عذاب پروردگار کی آخری حد ہے۔ ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ منہ کے بل ہم جہنم میں پھینکیں گے۔ اور جب سلمان فارسی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سنو سلمان فارسی، اگر کسی کے دل میں علی کی دشمنی ذرہ برابر آ گئی تو آیت بھی مکمل، روایت بھی مکمل، چھوٹا سا تجزیہ سنتے جائیے۔ اے میرے اللہ، یہ علی کے دشمن کو منہ کے بل جہنم میں کیوں پھینک رہا ہے؟ فرشتے چلا کے لے جاتے، ڈال دیتے، پیٹ کے بل ڈال دیتے، پیٹ کے بل جہنم میں گرا دیتے، یہ علی کے دشمن کو فرشتے منہ کے بل جہنم میں کیوں پھینک رہے ہیں؟ کہ اتنا نہیں سمجھتے، جب علی کے فضائل بیان ہوتے تھے تو پہلے اس کا منہ ہی تو بگڑتا تھا۔ تو پہلے اس کا منہ ہی تو بگڑتا تھا، اسی لیے منہ کے بال سے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پہلے مولا تقیان کی عظمت و فضیلت تو سمجھیے، پھر بتاؤں کہ باب الحوائج کی عظمت و فضیلت کیا ہے۔ علی کے علم کا جواب نہیں، علی کے فن کا جواب نہیں، علی کی سخاوت کا جواب نہیں۔ بہت ہی مختصر سا وقت میرے پاس رہ گیا ہے اور مجھے آج ہی اس بیان کو مکمل کرنا ہے جلدی جلدی، تاکہ کل سے کچھ باتیں اور میں ہدیہ کروں آپ کے سامنے۔ کیا ہے علی کی محبت و ولایت؟ شہدائے کربلا کی آپ نے فہرست دیکھی ہے؟ سنیں گے توجہ سے۔ عزا خانے میں دیکھا ہے نا شہدائے کربلا کی فہرست، 72 شہیدوں کے نام آپ نے پڑھے ہیں، اس میں ایک نام آتا ہے جنادہ بن کعب بن حارث کا، صحابی ہیں، شہدائے کربلا میں آپ کا نام ہے جنادہ بن کعب بن حارث۔ مولا سے اجازت لے کر مقتل میں آئے، رجسوانی کی، کہتے ہیں سامنے یزید کا لشکر ہے، شام کا لشکر ہے، لاکھوں کا لشکر، اور جنادہ کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ارے او منکرو، میں تمہاری طرح ذلیل نہیں ہوں۔ سنتے جائیے اور اپنی قسمت پہ ناز کریے گا۔ ارے او منکرو، منکر کسے کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے کو۔ نماز تو وہ پڑھ رہے تھے، روزہ وہ رکھ رہے تھے، حافظ قرآن ان میں، صحابی رسول ان میں، تو انکار بھی بات سے کر رہے تھے۔ جو جنادہ کہہ رہے ہیں ارے او منکرو، میں تمہاری طرح ذلیل نہیں ہوں، یعنی تم ذلیل ہو، میں ذلیل نہیں ہوں۔ کیوں منکر کہا؟ اب جنادہ یاد دلا رہے ہیں، ارے او منکروں، میں تمہاری طرح ذلیل نہیں ہوں کیونکہ میں نے بیعت نہیں توڑی۔ بیعت کا سارا مسئلہ حل ہو گیا تھا جنادہ کے جملے سے۔
کیونکہ میں نے بیعت نہیں توڑی. نہیں توڑی کا کیا مطلب؟ کہیں یہ بیعت کر چکے ہیں, اس بیعت کو توڑ چکے ہیں. اب جنادہ نے یاد دلایا, جنادہ بن کعب بن حارث نے, میں نے بیعت نہیں توڑی. غدیر خون کے میدان میں نبی کے سامنے تم نے علی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی, تم نے اس بیعت کو توڑ دیا. میں نے نہیں توڑی. آخری فتح کی تو میں جو چاہوں گا, میرا جملہ ضائع نہ ہو ورنہ شکایت رہے گی اہل الہ آباد. جملہ سنتے جائیے. جنادہ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو علی کی بیعت توڑ کر کہ علی کی بیعت ختم ہو جاتی ہے؟ علی کی بیعت, علی کی ولایت, علی کی محبت ختم نہیں ہوتی, یہ تو نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. علی کی ولایت و محبت نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. یہ کہہ کے جنادہ شہید ہو گئے. جنادہ کے بیٹے عمرو بن جنادہ نکلے, مولا کی خدمت میں آئے, کہا مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. تو مولا نے کہا کہ عمرو تمہارا باپ جنادہ تو شہید ہو گیا, تم کیوں شہید ہونا چاہتے ہو؟ تو عمرو نے جواب دیا مولا ابھی ابھی آپ سن رہے تھے کہ میرے بابا کہہ رہے تھے علی کی ولایت نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. یہ سوچیے گا, غور کریے گا, یہ ہے علی کی محبت و ولایت. اب لفظ رکھ رہا ہوں, مانگیت کو آپ پہچانیے گا. عقلی میں امانت کا وہ بے نظیر بادشاہ علی کہ جس نے اپنے ذاتی معاملات میں بیت المال کا چراغ بجھا کر دنیا امانت داری میں اجالا کر دیا. ملک شجاعت کا وہ بے نظیر شہنشاہ علی کہ جس کے نام سے شہر مرحبستان میں تھرتھری برپا ہو جائے. بے کسوں کا سہارا علی, غریبوں کا آسرا علی, کعبے کا قبلہ علی, غدیر کا مولا علی. خدا نے کہا نادے علی, نبی نے کہا یا علی. اس کا جناب کو شہزادی زہرا عطا کریں گے. بے قسموں کا سہارا علی, غریبوں کا آسرا علی, کعبے کا قبلہ علی, غدیر کا مولا علی. خدا نے کہا نادے علی, نبی نے کہا یا علی. اگر محمد نبی ہیں تو شاہد نبوت علی, اگر محمد رسول ہیں تو شاہد رسالت علی. بس ایسے سمجھئے جہاں جہاں حکومت رب جلی ہے وہاں وہاں بادشاہ میرا مولا علی ہے. اب علی کی تمنا سمجھے آپ, علی کے دل میں تمنا اٹھ رہی ہے بیٹے کی. بیٹے کی تمنا کیوں؟ یہاں تک میرا محترم مجمع گیا, 5 اور 7 منٹ کی اور تقریب رہ گئی ہے, پھر باب مسائل ہے. ایک تمنا جو علی کے دل میں اٹھ رہی ہے, ایک بیٹا ہو اپنے بھائی سے کہتے ہیں کوئی بہادر خاندان بتاؤ, جملے کی کہیں سے پتہ نہ ہو. علی نے جملہ سنبھال کے کہا, بہادر عورت نہیں کہا, بہادر خاندان کہا. کہیں علی بہادر عورت کہہ دیتے تو کچھ لوگ کسی عورت کی بہادری کو سر پہ بٹھا لیتے. بھائی سلوات پڑھیں عظمت محمد. یا علی بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یہیں پہ میں تقریر چھوڑ رہا ہوں, کل انشاءاللہ یہیں سے تقریر آگے بڑھاؤں گا. یعنی آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں یہ بہادر خاندان کہہ کے؟ کہا جو تاریخ بعد میں لکھی جائے گی ہم آج ہی باطل کر دے. کہ بعد میں لکھنے والے یہ لکھیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی وہاں کی اور وہاں کی. آج ہی میں اس تاریخ کو باطل کر دوں کہ جب میں بزدل گھرانے سے بیٹی نہیں لیتا تو کسی بزدل کو اپنی بیٹی کیا دوں. ایک تاریخ دی علی نے باطل کی.
چاہیے. اور جب اپنے بھائی عقیل کو بھیجا محفوظ کرے میرے جملے کو، اپنے بھائی عقیل کو بھیجا تو شہزادی ام البنین فاطمہ کلابیہ ان کے بابا تو مسند پہ بیٹھے تھے، لیکن جیسے عقیل پہنچے علی کا رشتہ لے کر فوراً اٹھ گئے مسند سے اور اپنی جگہ پر عقیل کو بٹھایا کہ علی کے بڑے بھائی ہیں. اس احترام میں ٹھہر کے جملہ کہہ دوں کہ شریف زادیوں کے باپ ایسے ہوتے ہیں. یہ سوچئے گا اور غور کریے گا، گھر میں بھی سوچئے گا، یہ جملہ نہیں ہے، تاریخ ہے، تاریخ کہ شریف زادیوں کے باپ ایسے ہوتے ہیں جو مسند چھوڑ دیتے ہیں، چھینتے نہیں. جا کے تاریخ پڑھیے، امامت کی تاریخ پڑھیے اور سلسلہ امامت آپ کے پیش نظر ہے. کسی بھی امام کے 2 بیٹے امام نہیں ہوئے سوائے مولا علی کے. میں نے کہا امامت کا تسلسل ہے آپ کے پاس، اور ہمارے بچے تو عقیدے کے معاملے میں اتنا پختہ ہیں، اگر سو رہے ہو شانہ ہلا کے پوچھو بیٹا امام کتنے ہیں تو 12 کہے گا، 13 نہیں کہے گا. یہ ہے ہمارے عقیدے کی پختگی. کسی بھی امام کے 2 بیٹے امام نہیں ہوئے سوائے مولا علی کے. بیان آخری مرحلے پر ہے اور مکمل ہے، آخری مرحلے پر بیان ہے. کسی بھی امام کے 2 بیٹے امام نہیں ہوئے سوائے مولا علی کے. یہ امامت کا تسلسل ہے. بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی تک امامت کا آنا اس بات کی دلیل ہے اللہ جسے چاہتا ہے امام بناتا ہے. یہ امامت ہے، بادشاہت نہیں ہے کہ بڑا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا. یہ بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی تک امامت کا آنا اس بات کی دلیل ہے. اور قیمتی جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ یہ امامت ہے، بادشاہت نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے امام بناتا ہے. یہ الہی منصب ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ منصب امامت کو کہاں رکھیں. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. یہ مولا علی کے 2 بیٹے امام کیوں ہوئے؟ ہر جہاد میں جتنی بھی لڑائی ہوئی حیات پیغمبر میں، ہر جنگ میں علم بردار لشکر مولا علی تھے. ہاتھ پہ ذوالفقار، آگے آگے مولا علی. اور سے سنیے گا، اور ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے جملے آپ محفوظ کر سکیں. بس آخری باتیں ہیں اور بیان مکمل. ہر جہاد میں علی آگے آگے. اور جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ تو معجزہ یہ ہوا کہ ہم نے جس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی اسی کے ہاتھ میں قلم دیکھا. یعنی علی جہاد پیغمبر کے بھی وارث اور علی صلح پیغمبر کے بھی وارث. اسی لیے اللہ نے علی کے 2 بیٹوں کو امام بنایا. ایک علی کے جہاد کا وارث ہو جائے، ایک علی کی صلح کا وارث ہو جائے. بہت ہی پاکیزہ سماعتیں ہیں آپ کی. رہ گیا تھا عالم، اس کے لیے ایک بیٹا مانگ لیا. رہ گیا تھا عالم، اس کے لیے بیٹا مانگ لیا. اور خدا کی قسم 2 چیزیں عزاداروں کی پراپرٹی ہے، میراث ہے. ایک ہے علم اور ایک ہے علم. دونوں کا املا ایک جیسا ہے. زبر لگا دیا علم ہو گیا، زیر لگا دیا علم ہو گیا. یہ عزاداروں کی میراث ہے اور خدا کا شکر ہے آج ہمارے عزاخانے میں علم بھی موجود ہے، علم بھی موجود ہے. بس بیان میرا مکمل ہو گیا. ہم آپ کی سماعتوں کے شکر گزار ہیں. جہاں تک میری استطاعت تھی میں نے جملے ہدیہ کیے غازی عباس پر. تمنا علی قمر بنی ہاشم باب الحوائج. باب الحوائج کیوں ہے میں بھی آپ کو تھوڑی دیر بعد مسائل میں بتا دوں گا.
یہ باب الحوائج کیوں ہے؟ ہمارے ساتویں امام کا لقب ہے باب الحوائج اور غازی عباس کا لقب ہے باب الحوائج۔ کیا مطلب ہوا؟ حاجتوں کی پوری کرنے والے، مرادوں کی پوری کرنے والے۔ یہ جب مجلس ہوتی ہے اور میرے جد عباس کا تذکرہ ہوتا ہے تو میں اس مجلس میں آتا ہوں۔ مومنین کے قلوب سے میں واقف ہوں۔ کسی مومن کے دل میں کوئی نیک حاجت ہوتی ہے تو میں داہنے ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھ کے فرشتے کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ مومن فرش عزا سے اٹھنے نہ پائے، اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ تو دعائیں مانگ لیجئے گا، کیونکہ فضائل باب الحوائج کے پڑھیں، مسائل بھی باب الحوائج کیوں ہے میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دوں گا، مسائل میں بتا دوں گا۔ بڑی ڈھارس تھی اہل حرم کو عباس کے، بڑی ڈھارس تھی۔ جب مشق لے کر عباس خیمے سے نکلنے لگے، اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ مقتل کی جملے ہیں، مقتل کی جملے، تو فضا آ گئی کہ عباس شہزادی نے یاد کیا ہے، پلٹ آئے، ہاتھوں کو جوڑا کہ شہزادی کیوں یاد فرمایا ہے؟ کہ عباس جا رہے ہو تو چھوٹا سا واقعہ سنتے جاؤ۔ بابا کا وقت آخر تھا، میں بابا کے پاس بیٹھی تو میرے شانوں سے ردا ہٹ گئی، تو بابا نے میرے شانوں کا بوجھ کیا۔ میں نے پوچھا بابا یہ کیا؟ کہا زینب ایک دن ان شانوں میں رسن بند۔ عباس بابا نے کہا تھا یہ تو یقین کہ شانوں میں رسن بندھے گی، لیکن اکثر میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو۔ کیا اس کی بہن کے شانوں میں کوئی رسن باندھ سکتا ہے؟ عباس جاؤ، اب بہن کے شانوں میں رسن باندھ گیا۔ یہ بھی مقتل کے جملے ہیں۔ 17-18 سال ہو گئے مجھے مقتل پڑھتے ہوئے، اور یہ طویل عرصہ ہوتا ہے کہ روز عاشورہ مولا عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ دیکھا 17 سال سے میں مقتل پڑھ رہا ہوں، تھوڑی دیر میں مسائل پڑھوں گا، مسائل بے دبی نہیں کروں۔ مولا عباس کے ہاتھ کٹے، اور جب مولا حسین پہنچے ہیں تو عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ پہلے ملے، تو دونوں ہاتھ کو اٹھا لیا۔ جذبات کی دنیا ہے، محبت کا صحرا ہے۔ دیکھا نجف کی طرف، کہنے لگے بابا یہ وہی ہاتھ ہے جو میرے ہاتھ پہ دے گئے تھے۔ بابا میں کیا کروں، میرے عباس کے ہاتھ کٹ گئے۔ آپ کا رونا بتا رہا ہے کہ شہزادی زہرا آ چکی ہے، آپ کا رونا بتا رہا ہے کہ زمانے کا امام آ چکا۔ اللہ آپ کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے۔ اس کے بعد مقتل خاموش ہے، وہ ہاتھ کیا ہوئے، کہاں گئے، کسی کو نہیں پتا۔ مقتل خاموش ہے، نہیں ملا مقتل میں۔ اور حاضری کے حوالے سے جن لوگوں نے مولا عباس کی زیارت کی، انہوں نے مولا عباس کو بغیر ہاتھ کے دیکھا ہے۔ وہ ہاتھ ہوئے کیا، کہاں چلے گئے، مقتل میں نہیں ملا، لیکن ہاتھ آئیں گے کہاں یہ میں آپ کو بھی بتا دوں گا۔ روز محشر منادی ندا دے گا، اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ شہزادی آئیں گی، فریاد کریں گی، پروردگار میرا محسن مر گیا، میرے بچے مار ڈالے گئے، یہ زہرا فریادی بن کر آئی ہے۔ آواز قدرت آئے گی، سیدہ کیا چاہتی ہو؟ بس اتنا چاہتی ہوں کہ میرے حسین پر رونے والوں کو بخش دے، عزاداروں کو بخش دے۔ آواز قدرت آئے گی، سیدہ سمانے شفاعت لائی ہو عزاداروں کے لیے، ایک مرتبہ رنا سے تو کٹے ہوئے ہاتھ نکالے گی، اے میرے اللہ عباس کے کٹے ہوئے بازو لائی۔
جزاک اللہ خیر الجزا۔ بس آخری جملے اور مجھے اجازت دے۔ باب الحوائج کیوں ہے باب الحوائج؟ کہ سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ پانی بھر کے لوٹ رہے تھے، مشق لیے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، تو مشق کا تسمہ غازی کے داغ میں ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے عجب منظر دیکھا، عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، مشق کا تسمہ عباس کے داغ میں تھا۔ عباس رکابوں میں زور دے کے کھڑے ہو جاتے اور دیکھتے تھے سکینہ کا خیمہ کتنی دور ہے۔ کہاں سے الفاظ لاؤں کہ درد کی ترجمانی دیکھتے تھے سکینہ کا خیمہ کتنی دور ہے۔ مناجات کرتے ہیں میرے اللہ، میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں، اے میرے اللہ میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں، یہ پانی خیمے تک پہنچائے۔ ابھی مناجات کر ہی رہے تھے کہ سنسناتا ہوا تیر آیا، مشک سکینہ پہ لگ گیا، پورا پانی بہ گیا، فیصلہ مزاج کے خلاف ہوا۔ پھر دیکھا آسمان کی طرف، کہنے لگے اے میرے اللہ تیری مصلحت پر میں راضی ہوں، لیکن مجھ غریب کی دوسری دعا رد نہ کرنا۔ اب اگر پانی خیمے تک نہیں گیا تو میرا لاشا بھی خیمے تک نہ جائے۔ اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ آخری جملہ باب مسائل کا یہ ہے، آواز قدرت آئی اے میرے غازی، اے میرے شیر، اے عباس تم آقا کے بچوں کو پانی پلانا چاہتے تھے، تمہارا دل ٹوٹ گیا میرے شیر، آج سے تم باب الحوائج ہو، آج سے تم ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑو گے۔ اب اگر کوئی تمہارے واسطے سے دعا مانگے گا تو میں اللہ رد نہ کروں گا۔ باب الحوائج ہے، مرادیں مانگ لیجئے۔ سر پہ گوش لگا، عباس گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی آقا مدد کریے۔ حمید کہتا ہے حسین منہ کے در گر گئے، عباس کمر ٹوٹ گئی بھیا، دشت بلا میں حسین اکیلا رہ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ حضرات جماعت کی ان مرحومین کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ زاہد حسین ابن باقر حسین، ولی الحسنین ابن زاہد حسین، رحمت النساء بی بی بنت زید حسن